پیارے بچوں، 7ویں جماعت کے اردو کی کلاس میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم سبق کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ لیہ کے بعد کرگل لداخ کا سب سے زیادہ آباد اور بارونق قصبہ ہے۔ یعنی لیہ کے بعد کرگل لداخ کا سب سے زیادہ آبادی والا قصبہ ہے اور بڑا ہی خوبصورت بارونق قصبہ ہے۔ یہ قصبہ ننگے پہاڑوں اور تنگ پتھریلی وادیوں کے درمیان بہنے والے دریائے سورو کے کنارے پر آباد ہے۔ یہ قصبہ جو ہے یہ ایک دریائے سورو کے کنارے پر آباد ہے، اسی لیے اسے سورو ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ اس دریا کی وجہ سے دریا کے نام پر اس گاؤں کے نام کو بھی سورو ویلی کا نام دیا گیا ہے، اسے سورو ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ کرگل کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 2750 میٹر ہے۔ سطح سمندر سے کرگل 2750 میٹر کی بلندی پر ہے۔ یہاں کی ناقابل کاشت زمین کو قابل کاشت بنایا گیا ہے۔ کرگل کی آبادی کئی ہزار کے قریب ہے۔ سری نگر لیہ شارہ کرگل قصبہ کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ کرگل کی جو زمین ہے یہ ناقابل کاشت ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کاشت نہیں ہو سکتی ہے، یہ پتھریلی زمین ہے، اسے قابل کاشت بنانے کے لیے کافی کوششیں کی گئی ہیں۔ کرگل کی آبادی کئی ہزار کے قریب ہے، کرگل کی آبادی ہزاروں میں ہے۔ سری نگر سے لیہ جانے والی شاہراہ جو ہے، سڑک جو ہے، کرگل قصبہ کے بیچوں بیچ سے گزرتی ہے، یہ کرگل کے بیچ سے گزرتی ہے۔ سری نگر سے لیہ جانے والی اور لیہ سے سری نگر آنے والی اکثر گاڑیاں رات کو کرگل میں ہی ٹھہرتی ہیں، جس سے اس جگہ کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سیاحوں اور دیگر مسافروں کی آمد کی وجہ سے یہاں کئی ہوٹل اور بازار وجود میں آ گئے ہیں۔ سیاحوں کی کشش کی وجہ سے، سیاحوں کے یہاں کثرت سے آنے کی وجہ سے یہاں کافی رونق اور بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ سیاحوں اور دیگر مسافروں کی آمد کی وجہ سے یہاں کئی ہوٹل اور کئی بازار وجود میں آئے ہیں، جس کا اچھا اثر یہاں کی معیشت پر پڑا ہے۔ کرگل میں ہر طرف بید کے درخت نظر آتے ہیں۔ کرگل میں بید کے درخت بڑی کثرت سے ہمیں نظر آتے ہیں، جو بڑا خوبصورت نظارہ یعنی پیش کرتے ہیں۔ ان سے یہاں کے لوگوں کی ایندھن اور چارے وغیرہ کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی جو بید کے درخت ہیں، ان سے یہاں کے لوگوں کی ایندھن یعنی جلانے کے لیے جو لکڑی استعمال کی جاتی ہے سردیوں کے موسم میں، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور چارے وغیرہ کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے جانوروں کے چارے کے لیے۔ اس جگہ چھوٹے سیب، خوبانی اور دوسرے پھلوں کے ساتھ ساتھ جوار اور گیہوں کی پیداوار بھی ہوتی ہے۔ کرگل میں سیب، خوبانی اور دوسرے پھلوں کے ساتھ ساتھ یہاں جوار کی کاشت بھی ہوتی ہے اور گیہوں کی پیداوار بھی ہوتی ہے۔ یہاں کے پھل چھوٹے چھوٹے مگر رسدار اور میٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی کرگل کے جو پھل ہیں، فروٹ ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے مگر بڑے ہی رسدار، بڑے ہی لذیذ، بڑے ہی میٹھے ہوتے ہیں۔ اس چھوٹے سے قطع زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی غرض سے یہاں عموماً سال میں 2 فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ کرگل میں اس چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پر زیادہ سے زیادہ یعنی پیداوار حاصل کرنے کے لیے ایک سال میں 2 فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ گویا علاقہ ملک سے الگ تھلگ ہونے اور جغرافیائی وجوہات کی بنا پر تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ ہے۔ یہ علاقہ جو ہے کرگل کا، تعلیمی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں یا معاشی لحاظ سے دیکھیں تو کافی پسماندہ ہے، یعنی پچھڑا ہوا علاقہ ہے، بیکورڈ علاقہ ہے، مگر اب جدید تعلیم کی طرف خاص توجہ دی جانے لگی ہے۔ اب یہ تعلیم کی طرف گامزن ہے، اب زیادہ سے زیادہ بچے اسکول جاتے ہیں۔ اب یہاں بہت سے تعلیمی ادارے موجود ہیں، جن میں پرائمری اور مڈل اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول اور ڈگری کالج شامل ہیں۔ اب یہاں کافی تعلیمی ادارے قائم ہو چکے ہیں۔ کئی اسکول خاص لڑکیوں کے لیے ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے
کئی خاص لڑکیوں گرل اسکول بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اگرچہ لداخ کی شرح خواندگی بہت کم ہے، شرح خواندگی کا مطلب ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد، یعنی تعلیم کی شرح۔ اگرچہ لداخ کی شرح خواندگی بہت کم ہے، مگر تعلیم کی طرف رغبت کی وجہ سے اس شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب آہستہ آہستہ پڑھائی کی شرح میں، تعلیم کی شرح میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے بڑی تیزی سے۔ آج ملک کے دوسرے حصوں کی طرح کرگل میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی کثیر تعداد مختلف سرکاری دفاتر، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں کام کر رہی ہے۔ اب یہاں کی عورتیں مختلف سرکاری دفاتر میں کام کر رہی ہیں۔ سرکاری تعلیمی ادارے کے علاوہ کرگل میں بہت سے نجی اسکول بھی کام کر رہے ہیں۔ سرکاری اسکولوں کے ساتھ ساتھ یہاں پرائیویٹ اسکول، یہ نجی اسکول یعنی پرائیویٹ اسکول بھی بہت سارے قائم ہو چکے ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ تعلیم جو ہے وہ کافی تیزی سے یہاں بڑھ رہی ہے۔ ضلع کے سرکاری دفاتر کی نئی عمارتیں کرگل سے تقریباً 4 کلومیٹر دور بڑو میں تعمیر کی گئی ہیں۔ بڑو ایک خانقاہ ہے جو پورے لداخ میں مشہور ہے۔ بڑو ایک خانقاہ ہے جو پورے لداخ میں مشہور ہے۔ اس خانقاہ کی زیارت کے لیے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ اس بڑو خانقاہ کی زیارت کے لیے ہر فرقے کے لوگ یہاں دور دور سے آتے ہیں اور اپنے عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کے لیسن میں اتنا ہی، باقی خدا حافظ، السلام علیکم۔